رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم اس مقام پر پہنچے تھے۔ سورہ یوسف چل رہی ہے، آپ کو معلوم ہے 7 آیات ہو چکی ہیں۔ ہم شروع ہوئے تھے بالکل سورہ یوسف کے آغاز سے، 2 آیات ہم نے چھوڑی ہیں، اس کے بعد تیسری آیت سے جب واقعہ شروع ہوا ہے، تیسری آیت سے لے کر 7ویں آیت تک آپ کی خدمت میں عرض کیا جا چکا ہے۔ اور پچھلے پروگرام میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی کیفیت کو بیان کیا کہ وہ کس قسم کی کیفیت میں مبتلا تھے اور کیا منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ قالوا، یاد کیجئے کہ جب ان بھائیوں نے آپس میں کہا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا، کہ ضرور یوسف اور اس کا بھائی یعنی بنیامین، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ زیادہ محبوب ہیں ہمارے والد کے نزدیک ہم سے، یعنی ہم سے زیادہ ہمارے والد صاحب ان سے محبت کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم ایک پوری جماعت ہیں، یعنی ہم زیادہ تعداد میں ہیں، 10 بھائی ہیں، ہم سے محبت زیادہ ہونی چاہیے۔ لیکن وہ اس کی وجہ نہ سمجھ سکے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اس لیے شفقت کر رہے ہیں کہ وہ چھوٹے ہیں، ان کی والدہ بچپن میں فوت ہو گئی ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا چھوٹے بچوں کی طرف توجہ کرنا یہ بالکل معقول بات تھی۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے والد صاحب تو واضح طور پہ ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے منصوبہ بنایا کہ اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، کہ یا تو یوسف کو مار ڈالو یا کسی دور زمین میں پھینکاؤ کہ تمہارے والد کا چہرہ صرف تمہاری ہی طرف ہو، یعنی تمہارے والد کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے۔ آپس میں ہم منصوبہ بنا رہے ہیں کہ یار یا تو یوسف کو مارو اور یہاں کے دور دراز پھینک دو۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور تم اس کے بعد انہیں مارنے کے بعد پھر نیک قوم بن جانا۔ یعنی یہ انہوں نے آپس میں سوچا کہ مارنا تو گناہ ہے بہت بڑا، تو ایک نے جسے کہا، یہودا نے کہا تھا کہ یہ تو گناہ ہو جائے گا اگر ہم بھائی کو ماریں گے، تو بعض نے کہا کہ کوئی بات نہیں، مار کے آئیں گے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں گے۔ تو یہاں 2 باتیں ذرا توجہ طلب میں ذرا غور کیجئے۔ ایک تو حضرت یعقوب علیہ السلام، یقیناً آپ کے عمل پہ کوئی تنقید نہیں ہے اور آپ کا عمل 100% درست تھا کہ اپنے بیٹے کی طرف آپ توجہ کر رہے تھے، کیونکہ وہ عمر میں چھوٹا تھا، آپ کے اوپر کوئی تانہ زنی نہیں ہو سکتی، کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ صرف ایک سمجھانے کے لیے ہم آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہے تھے۔ اور یعقوب علیہ السلام پر اس لیے بھی ہم کچھ تانہ زنی نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ ایک نبی تھے، اور نبی بہت سے امور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور مشیت کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یقیناً ادھر اللہ تعالیٰ کی مرضی یہی ہے کہ اس طرح کا رویہ، اس طرح کے معاملات رکھے جائیں، کیونکہ وہ آگے کے معاملات کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہونے والے ہیں۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام سے قطع نظر ہم بات کریں گے کہ والدین کو چاہیے کہ جب اپنی اولاد پر شفقت اور محبت کا اظہار کریں تو دوسرے بچوں کی فیلنگز بھی ان کے پیش نظر رہنی چاہیے۔ یقیناً ہر ماں باپ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ توازن قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی بعض اوقات توجہ نہیں رہ پاتی۔ نتیجہ نکلتا ہے کہ بسا اوقات ایک کی طرف توجہ زیادہ اور دوسرے کی طرف سے بالکل ہٹ جاتی ہے، تو جس کی طرف سے ہٹتی ہے وہ تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے، اسے شدید احساس کمتری بیدار ہوتا ہے۔ اس کے 2 بڑے نقصانات سامنے آتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس بچے کی شخصی اور ذہنی تعمیر انتہائی متاثر ہوتی ہے، شخصیت نامکمل رہ جاتی ہے، ذہن مکمل طور پہ کام نہیں کرتا، کیونکہ مسلسل پریشر ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے اور اثر قبول کرتا ہے کہ اس کو پیار کر رہے ہیں، اس کو تحفہ دے رہے ہیں، مجھے نہیں، تو اس سے اس کا ذہن جو ہے ڈسٹرب رہتا ہے، تو تعمیری صلاحیت کیسے ہوگی؟ بڑھے گی، اور پھر وہ اسی کی وجہ سے تنہائی پسند ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے بچے جو والدین کی طرف سے توجہ اور محبت کے سلسلے میں محرومی کا شکار ہوتے ہیں، یہ تنہائی میں اپنا ایک خیالی دوست بنا لیتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں گے بعض اوقات چھوٹے بچے بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بس جیسے کسی سے بات کر رہے ہیں، کوئی دوست ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے یہاں پر، یا کسی کھلونے کو دوست بنا لیتے ہیں، بھالو کو دوست بنا لیا، اب اس سے باتیں کر رہے ہیں۔ یہ نارمل بچہ بھی کرتا ہے، لیکن جب کوئی احساس کمتری کا زیادہ شکار ہوتا ہے تو وہ عموماً اس طرح ایک خیالی دوست بنا لیتا ہے یا کسی کا کھلونے کو بنا لیتا ہے اور پھر اس کے ساتھ وہ مشغول ہو جاتا ہے تاکہ
جو محرومی کا احساس مسلسل اندر سے کاٹ رہا ہوتا ہے، تکلیف دے رہا ہوتا ہے، اس تکلیف کی شدت میں کوئی کمی پیدا ہو، اور وہ کمی محسوس بھی کرتا ہے، ایک اپنائیت کا احساس کسی سے ہوتا ہے تو وہ کمی بھی پوری ہوتی ہے تھوڑی بہت، لیکن بہرحال وہ بہت زیادہ اس کی شخصی، ذہنی، تعمیری صلاحیتیں اور وہ ختم ہو جاتی ہیں، بعض وقت بجھ جاتا ہے بچہ۔ دوسرا نقصان یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہی کہ جس کو زیادہ محبت دی جا رہی ہے اس سے بغض پیدا ہو جاتا ہے، کینہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں تک واقعات سنیں کہ چھری سے مار دیا بچے نے دوسرے بچے کو، اس جلن کی وجہ سے کہ ماں باپ اس کو پیار کیوں کرتے ہیں۔ خصوصاً جب بڑا ایک بچہ ہوتا ہے، وہ توجہ کا مرکز ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، پھر ایک اور بچہ پیدا ہو جاتا ہے، تو چھوٹے ہونے کی وجہ سے زیادہ اس پہ شفقت ہو جاتی ہے بعض اوقات۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بڑا لڑکا ہے، لڑکی ہے اور پھر لڑکا پیدا ہو گیا تو ماں باپ اس پہ زیادہ توجہ کرتے ہیں کہ لڑکا پیدا ہو، واہ واہ ہو جاتی ہے، تو اس وقت وہ بچی بہت زیادہ پھر محسوس کرتی ہے کہ میری توجہ ادھر چلی گئی ہے، میری محبت اس بچے نے بانٹ لی ہے۔ تو یہ بہت خطرناک صورتحال ہو جاتی ہے کہ اگر والدین اس پہ توجہ نہ کریں کہ وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، کوئی چیز کھلا دے، کوئی غلط چیز پلا دے، قتل کر دے، یہ بچہ ہے۔ بہرحال جب بہت سے بڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بغض اور کینے میں اور دشمنی میں اندھے ہو کر وہ کہتے ہیں بس ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا، ہم نے اتنا غصہ آیا قتل کر دیا، اتنا بغض پیدا ہوا قتل کر دیا، تو یہ تو چھوٹے بچے ہیں، یہ تو اور شیطان ان سے تو جو کام کروانا چاہے تو بہت آسانی کے ساتھ کروا سکتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ والدین کو توجہ کرنی چاہیے کہ کسی بچے پر اتنی زیادہ شفقت اور محبت نہ ہو کہ دوسرا بچہ محروم رہ جائے اور اسے احساس کمتری کا شدید احساس خود والدین کا بھی دشمن بنا دے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد میں عدل و انصاف سے کام لو، حتیٰ کہ بوسہ دینے میں۔ یہ ہے تعلیم، بہترین تعلیم، کہ اگر آپ ایک بچے کو پیار کرتے ہیں تو پھر سب بچوں کو پیار کریں، خصوصاً جب ایک دوسرے کے سامنے کر رہے ہوں، مطلب بچے وہاں موجود ہوں۔ بیٹی کو پیار کیا ہے بیٹے کو بھی کریں، دوسرے کو بھی کریں۔ یہ بھی ہمارے یہاں مصیبت ہے، جیسے بھی تھوڑا سا اشارہ میں نے کر ہی دیا کہ بچیوں کو کم پیار کے لائق سمجھا جاتا ہے، بیٹے بڑے عزیز اور محبوب ہوتے ہیں، ان پہ زیادہ شفقت اور محبت ہوتی ہے، خصوصاً جب 1 2 3 بچیوں کے بعد لڑکا پیدا ہو پھر تو پتہ نہیں کیا ہے اور وہ کیا ہیں۔ تو بچیوں کو احساس ہوتا ہے کہ ہم انتہائی حقیر مخلوق ہیں، ہم پیدا ہوئے کوئی اتنی خوشی نہیں ہوئی، ہم پہ اتنی توجہ نہیں، لیکن بھائی پیدا ہوا تو بالکل اپنی جان بھی نچھاور کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہی وہ بیٹا ہوگا جو بڑے ہو کے جوتے مارے گا، ماں باپ کو ماں باپ کی گالیاں دے گا، گندی گالیاں دے گا، پیسے کھینچ کے لے کے جائے گا، بدتمیزیاں کرے گا، اپنی شادی کرنے کے بعد بیوی کے فیور کرے گا، ماں کو بے عزت کرے گا، ذلیل کرے گا، لیکن سب منظور ہے، بچیاں اچھی نہیں لگتی ہیں۔ یہ غلط روش ہے بالکل، اس کو بدلنا چاہیے۔ بیٹا ٹھیک ہے اللہ کی ایک نعمت ہے، لیکن میری تحقیق الحمدللہ یہ ہے کہ بیٹی بیٹے سے افضل ہے، اس لیے کہ یہ جنت میں لے جانے کا سبب بنے گی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے صرف بیٹیوں کا انتخاب فرمایا، یعنی بیٹے بھی تھے لیکن وہ حیات نہ رہے، بیٹی، اور سرکار کی نسل بیٹی سے چلی ہے، بیٹے سے نہیں چلی ہے۔ لڑکی ہمارے نزدیک افضل ہے۔ یہ ہماری ذہنی پسماندگی ہے، ہماری باطنی کمزوریاں ہیں، ہمارے دل کے امراض ہیں، ہمارے دل کی گندگی ہے، جس کی بنا پر ہم لڑکے کے لیے سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی افضل ہے اور اس کے مقابلے میں بچیوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ یہ اسی وقت یہ تمام میں جو عرض کر رہا ہوں کہ یہ مرض بنے گا، گندگی بنے گی جب ہم یہ حرکتیں کریں گے، ورنہ بیٹا کوئی بری چیز نہیں ہے، بیٹے کی طرف توجہ کوئی بری چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی تو بیٹے کی طرف ہی متوجہ ہو رہے تھے، تو خدا نخواستہ یہ نہیں ہے کہ بیٹا کوئی بری چیز ہے فی نفسی۔ میں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ تقابل کے اعتبار سے ہے کہ جب ہم تقابل کرتے ہیں اور بیٹے کو بیٹیوں پر فوقیت دیتے ہیں اور وہ بھی انتہائی احمقانہ اور غیر منصفانہ، غیر عادلانہ طریقے سے، یہ ضرور قابل توجہ ہے کہ اس سے نفرتیں بیٹھتی ہیں، اس سے بچیاں بعض اوقات آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے لڑکی کیوں بنایا، تو لڑکا بنا دیتا، والدین اتنی توجہ کرتے ہیں اور ہم پر اتنی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ یہ احساس ان میں کس نے بیدار کیا؟ ان محبت کرنے والوں نے بیدار کیا جو اولاد کے حق میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے کہلاتے ہیں، اور وہ ماں باپ ہیں۔ تو بہت ہی معذرت کے ساتھ یہ جملہ اکثر میں عرض کرتا ہوں کہ اب مجھ سمیت میں بھی اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں کہ صحیح بات ہے کہ ماں باپ بن جانا بہت آسان ہے، لیکن اچھا اور صحیح ماں باپ بننا بہت مشکل ہے۔ ہم نے تو شادی کی، 1 سال میں اولاد آ گئی، چلیں جی ہو گیا، اب ماں باپ بن گئے، یہ تو بہت آسان ہے، لیکن اب ماں باپ، اچھا ماں باپ بننا، درست ماں باپ بننا تو اب شروع ہوتا ہے کہ اب اولاد کی تربیت کس انداز سے کر رہے ہیں۔
تو پتہ چلے گا کہ پھر واقعی اچھی ماں کون ہے، بہترین باپ کون ہے۔ یہ تربیت بتاتی ہے، رویہ بتاتا ہے، ہمارا بیہیویئر بتائے گا، تو اس لیے بہت ہی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ بھائیوں نے آپس میں منصوبہ بندی شروع کر دی، اور اس کا ایک سبب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اپنے چھوٹے بچوں کی طرف زیادہ توجہ تھی۔ پھر میں وہی تمہیدی کلمات دوبارہ دہراؤں گا کہ یعقوب علیہ السلام پہ کوئی تنقید نہیں ہو سکتی، کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ آپ یقیناً ان بچوں کو بھی پیار کر رہے تھے، اعتدال کرتے تھے، لیکن ان کو یہ محسوس ہوا کہ ہمارے والد صاحب زیادہ ہی اس کی طرف وارفتہ ہیں۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے امور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے معاملات سے بالکل ہٹ کر ہیں، انہیں بذریعہ وحی بہت ساری باتیں پتہ چل جاتی ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے پھر تابع چلتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جیسے اللہ کی مرضی۔ غزوہ احد میں اس کی طرف آپ کو اشارہ ملے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ ہم مدینے میں رہ کر دفاع کریں گے، لیکن کچھ ایسے نوجوان تھے جو غزوہ بدر میں حاضر نہ ہو سکے تھے، انہوں نے اصرار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم چاہتے ہیں کہ مدینے سے باہر جا کر مقابلہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی جانتے تھے، یقیناً جانتے تھے کہ باہر نکل کر مسائل پیدا ہوں گے اور نقصان ہوگا، لیکن آپ یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مرضی یہی ہے کہ آگے کیا کیا معاملہ ہوگا، اس میں مسلمانوں کے لیے ایک شکست کا پہلو بھی ہوگا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچ جائے گا۔ آپ اندر تشریف لے گئے اور ان کے بچوں کے جو نوجوان تھے ان کی مرضی کے موافق ہتھیار وغیرہ باندھ کر واپس تشریف لائے۔ جب آپ تشریف لے گئے تو بڑوں نے پھر لڑکوں کو سمجھایا تم نے کیا کیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمیں مدینے میں رہ کے مقابلہ کرنا چاہیے، تم نبی سے زیادہ جاننے والے ہو، تم نبی سے زیادہ عقل رکھنے والے ہو، تو ان کو احساس ہوا۔ اب جب سرکار تشریف لے آئے تو انہوں نے کیا عرض کیا، رسول اللہ ہم شرمندہ ہیں، نادم ہیں، اور جیسا آپ فرما رہے ہیں ہم ویسے ہی کریں گے۔ لیکن اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب نبی ایک مرتبہ ہتھیار باندھ لیتا ہے تو اتارتا نہیں ہے، اب ہمیں جانا ہوگا۔ آپ گئے اور باہری مقابلہ کیا اور اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ تو یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بتاتی ہیں کہ بہت سارے امور میں احتیاطی تدابیر اس لیے اختیار نہیں کی جاتی ہے، اپنے فیصلے اس لیے نہیں بدلے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت نبیوں کو صاف نظر آ رہی ہوتی ہے۔ میں اس سے اور ایک قوی مثال آپ کو دے دیتا ہوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعات بچپن میں ہی عام ہو گئے تھے کہ ان کو نبی کریم نے فرمایا کہ میرے اس بیٹے کو میری امت قتل کرے گی، میری امت کے افراد قتل کریں گے، اور سرکار نے یہاں تک فرما دیا تھا کہ میدان کربلا میں قتل کیا جائے گا۔ لیکن کیا ایسا ہوا کہ آپ کو وہاں سے مکہ مدینے سے دور دراز علاقے میں بھیج دیا گیا ہو، یا مطلب امام حسین کی پروٹیکشن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہوں، بی بی فاطمہ نے دعائیں مانگی ہوں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے دعائیں مانگی ہوں؟ نہیں، پورا کا پورا خاندان اللہ کی رضا پر راضی ہے، فیصلہ سامنے آ چکا ہے، یہ بیٹا قیامت تک کے لیے شہادت کے بعد زندہ رہے گا اور مسلمانوں کے قلوب پر راج کرے گا، اور حق و باطل کی جنگ میں اپنی گردن کٹوا کے حق کی فتح کا سبب بنے گا۔ یہ فیصلے ہو چکے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی احتیاطی تدابیر، کوئی خاص دعائیں اس بچے کے لیے نہیں مانگی۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا معاملہ ہم سے بالکل جدا گانہ ہے، وہ بہت سارے امور، مستقبل کے امور پہلے جان لیتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی وہ معاملات کرتے رہتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مرضی ایسی ہی ہے۔ تو اس لیے یعقوب علیہ السلام پہ کوئی تنقید نہیں ہے، معاذ اللہ۔ ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہم اولاد کے اندر ایسا فرق نہ کریں کہ اولاد پھر احساس کمتری کا شکار ہو جائے۔ خصوصاً جیسے میں نے لڑکے اور لڑکیوں کا مسئلہ عرض کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کوئی تحفہ لے کر جاؤ تو پہلے لڑکی کو دو پھر لڑکے کو دو، اور ایک روایت میں فرمایا کہ 2 حصے لڑکی کو دو 1 حصہ لڑکے کو دو۔ تو یہ سرکار دیکھیں بچیوں کی دل جوئی فرما رہے ہیں کہ چھوٹی ہوتی ہیں یا بڑی بھی ہیں تو دل بڑا حساس ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، دل جلدی فیل کر جاتی ہیں، جلدی دل پر لے جاتی ہیں، مرد ذرا سخت مزاج بھی ہوتا ہے، سخت دل بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے بچیوں کے لیے سرکار نے کتنے پیارے انداز سے زیادہ نرمی، شفقت اور اظہار رحمت و محبت کا حکم دیا۔ ہمارے یہاں پہ برعکس ہوتا ہے، بعض ایسے جاہل تک میں نے باپ دیکھے ہیں، گھر میں گھستے ہیں، بیٹی آئے گی ہاتھ بڑھا کے اسے جھٹک دیں گے اور بیٹے کو اٹھا لیں گے گود میں، لا حول ولا قوت، بیٹی سہم کا بیچاری پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ یہ مطلب کس قدر جاہلانہ اور بیوقوفانہ طریقہ کار ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ اگر کوئی ایسا باپ سن رہے ہوں،
کوئی ایسے والد سن رہے ہوں تو بہت ہی معذرت کے ساتھ، لیکن آپ سوچیں تو صحیح کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ مرد نہ بناتا، لڑکی بناتا، اور آپ کے ساتھ ایسے ہی معاملہ ہوتا تو یقینی سی بات ہے کہ آپ بھی رنج اور غم محسوس کرتے. تو اس لیے بچیوں کو پیار دیں، محبت دیں، اس قسم کے معاملات ان کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے. دوسری بات دیکھیں، اس سے یہ پتہ چلی کہ جب کینہ اور بغض دل میں جڑ پکڑ جائے تو یہ اتنا خطرناک بن جاتا ہے کہ انسان قتل تک کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے مجھے بھی، آپ کو بھی، کہ ہم منتقم مزاج نہ بنیں، انتقام لینے والا مزاج ہمارا نہ ہو. ہوتی ہیں غلطیاں، سب سے ہوتی رہیں گی. کبھی کوئی بزنس پارٹنر غلطی کرے گا، کبھی آپ کے ساتھ کام کرنے والا آپ کے مزاج کے خلاف بات کرے گا، کبھی آپ کی بیوی کرے گی، کبھی ماں باپ کریں گے، کبھی افسر کرے گا، کبھی دوست احباب کریں گے. اگر ہم ہر ایک سے دل میں کینے بٹھائیں گے، اپنی طبیعت کو نازک بنا لیں گے اور قوت برداشت کو کم سے کم کریں گے تو نقصان ہوگا. نقصان اس طریقے سے ہوگا کہ اگر ہم انتقام پر قدرت رکھتے ہوں گے تو سامنے والے کا بیڑا غرق کر دیں گے، اور نہیں رکھتے ہوں گے تو خود جلتے رہیں گے، کڑتے رہیں گے، اور خون جلتا رہے گا اور ہماری صحت خراب ہو جائے گی، چہرے کا رنگ سیاہ پڑ جائے گا. تو یہ دونوں طرح نقصان کا باعث ہے. اس لیے بہتر یہ ہے ہم اپنے ایسے دیکھنے والے بھائیوں اور بہنوں کے لیے مشورہ دیں گے کہ آپ ہر چیز کو من جانب اللہ دیکھنے کے عادی بن جائیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، بس یہ اللہ کی طرف سے ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن 10 سال کے اندر کبھی بھی سرکار نے مجھے ڈانٹا نہیں. اگر کبھی مجھ سے کوئی کام غلط ہو جاتا اور گھر والے ڈانٹنے لگتے اہل خانہ، تو سرکار فرماتے سے کچھ مت کہو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسمت میں ایسا نہ لکھا ہوتا تو یہ کرتا ہی کیوں؟ یعنی اگر نہ لکھا ہوتا تو نہ کرتا، اس نے کیا تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں لکھ دیا تھا، بس ہو گیا. دیکھیں سرکار من جانب اللہ دیکھتے ہیں. خادم نے، بچے نے گلاس اس کے ہاتھ سے گر کے ٹوٹ گیا، اب ہوتا یہ ماں باپ اس کو تھپڑ مارتے ہیں، اندھا ہو گیا ہے، تجھے نظر نہیں آتا، بونگے اور یہ اور وہ. اچھا خود امی جان سے دوسرے دن چھوٹ گیا گلاس، اب بتائیں کیسے چھوٹ گیا؟ ارے پتہ نہیں کس نے چکنائی لگا رکھی تھی. تو اپنے لیے تو آپ عذر بیان کر رہے ہیں، چکنائی لگا رکھی تھی، آپ کو کچھ بھی نہ کہیں، نہ اندھی کہیں، نہ بونگی کہیں، نہ بے وقوف کہیں، آپ کو عذر قبول کر لیں. چھوٹے سے بچے کا عذر قبول نہیں ہوگا، اس کو تھپڑ بھی مارنا، اسے مطلب دھکا دے کے نکال دینا وہاں سے. یہ میں عرض نہیں کر رہا ہوں کہ بچوں کی گرفتی نہ کی جائے، ہاں اس کو تنبیہ کی جائے، سمجھایا جائے، لیکن پیار سے، شفقت سے، محبت سے. ہو سکتا ہے کہ اس کی عادت نہ ہو، گر گیا اس کے ہاتھ سے، ہاں عادت بن گئی ہو کہ چیزیں جان بوجھ کے توڑتا ہے، پھر آپ تھوڑی سختی کی طرف آئیں تو ایک الگ بات ہے. لیکن یہ تو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک گلاس کی عمر پوری ہو چکی ہے، گلاس گر کے ٹوٹ گیا، اللہ نے اس کی عمر اتنی لکھی تھی، تو کیا بچہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بدل سکتا تھا؟ ہم آپ سے کویسچن کرتے ہیں، نہیں بدل سکتا تھا نا. نہ آپ بدل سکتے ہیں، نہ میں بدل سکتا ہوں، کوئی بھی نہیں بدل سکتا. تو جب اس کی عمر پوری ہو گئی تھی، ہاتھ سے گرا اور ٹوٹ گیا، عمر تمام. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، بچے کا نہیں. تو بچے کو مارنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو یہ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے. اسی لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا. حتیٰ کہ فتح مکہ کے موقع پر جب کفار آپ کی گرفت میں تھے، چاہتے تو ہزاروں کی گردن اڑوا دیتے. اور یہ ان میں سے وہ لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 13 سال تک ظلم کیے تھے، اور آپ کو مکے سے ہجرت کی طرف جانے کی طرف، ہم لفظ مجبور تو میں نہیں کہوں گا، کہ عرف عام میں کہہ دیتے ہیں جی مجبور کر دیا. یعنی سرکار نے ان کے اس برے رویے کی وجہ سے اللہ کے حکم سے ہجرت بھی فرمائی، اور پھر صحابہ کرام پہ ظلم و تشدد اور پتہ نہیں کیا کچھ وہ کرتے رہے. لیکن جب سرکار کے دست قدرت میں آئے تو سرکار نے ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑتے ہوئے دیکھیں، تو فرمایا کہ آج تم مجھ سے کس سلوک کی تمنا اور توقع رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ کریم ہیں، کریم باپ کے بیٹے ہیں. یعنی کریم جب غالب آتا ہے تو اظہار کرم فرماتا ہے. سرکار نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم میں سے کسی پہ کوئی گرفت نہیں ہے، جاؤ میں نے تم سب کو چھوڑا. اس چیز کو ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے. کیسے کریں ابھی میں مزید عرض کرتا ہوں، لیکن نیکسٹ پروگرام میں وآخر دعوان